اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اور اگر تم اشارے کی باتوں میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو او اکننتم فی انفسکم یا تم نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اور تم ان سے پوشیدہ نکاح کا وعدہ نہ کر بیٹھنا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ہاں مگر یہ کہ اگر تم یہ بات کہہ دو ان سے شریعت کے دستور کے مطابق وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو نکاح کا پختہ ارادہ مت کرنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تم جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے فَاحْذَرُوا پس تم اس سے ڈرتے رہا کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور تم یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا حوصلے والا ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ گرامی قدر سامعین حضرات محترم درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 235 آج ہمارے سبق میں شامل ہے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں شریعت کی تمام حدود کی پاسداری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ مسئلہ گزرا ہے کہ بعض وہ خواتین جن کے شوہر انتقال ہو جائیں تو ان کی عدت کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت کی پابندی میں رہیں گی۔ اور عدت کی پابندی کیا چیز ہے؟ عدت کے دوران 3 بڑی شریعت کی طرف سے پابندیاں مسلمان خاتون پر لاگو ہوتی ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار سے اجتناب کرے۔ بناؤ سنگار کرنا عدت کے دوران یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ سوگ میں ہے، اور سوگ میں زیب و زینت کا اختیار کرنا جائز نہیں۔ اور زیب و زینت کون سی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ نیا لباس، بھڑکیلے کلر، زیورات کا استعمال، چوڑیوں کا استعمال، باریک کنگھی کے ذریعے بالوں کو سنوارتے اور سلجھاتے رہنا، مہندی کا استعمال، خوشبو لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، دنداسا وغیرہ کا استعمال کرنا، لپسٹک وغیرہ کے ذریعے ہونٹوں کو کوئی بھی کلر دینا، کم ہو یا زیادہ ہو، ہر وہ کام جس میں قلیل درجہ کی زیب و زینت کا بھی اظہار ہوتا ہے، عدت کے دوران ناجائز، گناہ اور حرام کام ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ عدت والی خاتون بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ اگر کوئی کمانے والا نہیں اور اس کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے، تبھی اپنا پیٹ پلے یا معصوم بچوں کا پیٹ پلے گا، یا یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ملازمت کرتی ہیں اور اس ملازمت کے بنا اس کا کوئی گزر بسر نہیں ہے، اگر کوئی اور ذرائع آمدن ہیں اور شوہر کی طرف سے اتنا اسے مال وراثت مل چکا کہ جس کے ذریعے یہ آرام سے عزت سے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتی ہے، تو پھر گھر سے باہر ملازمت یا کام کی خاطر جانا یہ شرعی عذر نہیں ہے بھائی۔ شرعی عذر محض ملازم ہونا نہیں ہے، شرعی عذر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، یہی ایک گزر بسر کا ذریعہ ہے، اسے شرعی عذر کہتے ہیں۔ اس کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی عرض کیا تھا کہ دن میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں، مگر رات اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں جس میں عدت گزار رہی ہیں اس میں پلٹ کے آنا اور رات گزارنا ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن شرعی عذر بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہیں، ان کے علاج معالجہ کا معاملہ ہے، ہاسپٹلائز ہونا ہے، ایڈمٹ ہونا ہے، تو لازمی بات ہے پھر تو وہاں رات بھی گزرے گی۔ تو یہ چونکہ شرعی عذر ہے تو اس شرعی عذر کی وجہ سے وہ گھر سے باہر یعنی ہاسپٹل میں رات بھی اگر گزارے گی تو گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے علاج معالجہ کا معاملہ گھر میں کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے، اور جو ممکن نہیں ہاسپٹل جانا مجبوری ہے وہ تو بہرحال مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جانا، عزیز و اقارب کے ہاں خوشیوں غمیوں میں جانا، یا کہیں بھی سفر پہ جانا، حتیٰ کہ عرض کیا تھا کہ اگر سفر حج ہو تو اس میں بھی عدت کے دوران جانا جائز نہیں ہے۔ جب حج کے سفر پہ جانا جائز نہیں تو بھائی کسی کے ولیمہ میں جانا جائز ہوگا کیا؟ نہیں۔ یہ دوسری پابندی ہے عدت کے دوران۔ اور تیسری پابندی یہ ہے کہ عدت کے دوران جو
عدت گزارنے والی خاتون ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر وہ عدت کے دوران نکاح کریں گی تو یہ بھی فعل حرام ہوگا اور وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان شرعی قاضی کو چاہیے کہ وہ فی الفور جدائی کرا دے، کیونکہ ان کا آپس میں ایک ساتھ جمع رہنا اس مرد و عورت کا جائز نہیں ہے، یہ نکاح درست نہیں ہے، ابھی پابندی ہے، پابندی میں رہے۔ نکاح کا معاملہ چونکہ بہت اہم تھا، اس کے ساتھ بناؤ سنگار کرنا بھی 4 مہینے اور 10 دن کی پابندی تھی، ختم، گزارا چل سکتا ہے 4 مہینے 10 دن بناؤ سنگار کے بنا بھی۔ گھر سے باہر جانا بھی 4 ماہ اور 10 دن پابندی تھی، گزر ہو سکتا ہے، پابندی کی جا سکتی ہے، لیکن ساری زندگی نکاح نہ کرنا یہ بڑی مشکل ایک صورت ہے۔ ساری زندگی نکاح کے بغیر رہ جانا یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے، کس طرح یہ پہاڑ جیسی زندگی گزرے گی؟ تو اس کے لیے آگے شریعت نے نکاح کے کچھ احکامات بیان فرمائے جو آج کے سبق میں تفصیلاً آنے والے ہیں۔ جو خاتون عدت گزار چکی ہیں، پچھلے سبق کے اندر اشارہ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب یہ خواتین عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی معروف یعنی نکاح کا کوئی فیصلہ کریں، تو فرمایا اے ان عورتوں کے ورثاء، اے ان کے بڑوں، اے ان کے سرپرستوں، فرمایا تمہیں ان کو روکنے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ باقی کی 2 پابندیاں محدود تھیں، اس کے بعد ان پابندیوں سے چھٹکارا مل گیا، نیا لباس بھی پہن سکتی ہے، عدت گزر جائے، دیگر کام بھی ہو سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں، لیکن نکاح کی پابندی صرف عدت کے دوران تھی۔ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے اس عمل میں رکاوٹ نہ بنا جائے۔ کیوں؟ اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور اگر یہ خاتون بتقاضۂ بشری، اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرماویں، اگر کبھی اس کا ہاتھ پاؤں بھول جاتا ہے لیکن اس کے گھر والوں کا جبر ہے کہ ہم دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے، آگے نکاح نہیں کرنے دیں گے، اور اس جبر کی بنیاد پر یہ مجبور ہے کہ آگے نکاح بھی نہیں کرتی ہیں، اور کہیں ان سے گناہ بھی سرزد ہو جائے تو یاد رکھنا جتنا گناہ اس کو خود ہوگا، اس کے سرپرستوں کو اس کے برابر اس ظلم کا گناہ ہوگا۔ یہ جو ہو گیا اس ظلم کا ان کو برابر گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اس میں فرمایا کہ رکاوٹ مت بنو، واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ تو کفار کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کے بھی چونکہ کئی فرقے ہیں، یوں کہہ دیں ان کے بھی الگ الگ نظریات ہیں۔ ہندوؤں کے ایک فرقے میں اور ایک نظریے میں یہاں تک ہے کہ بیوہ رہ جانے والی خاتون کو اپنے مردہ شوہر کی چتا میں زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہی مشرکین مکہ والی نام نہاد غیرت کا تصور ہے کہ بھئی اس کی بیوہ اس کے بعد آگے شادی کرے، اس کی روح پہ کیا گزرے گی، لہٰذا کیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جیتے جی جلا دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ اسلام نہ افراط کی طرف جانے دیتا ہے نہ تفریط کی طرف آنے دیتا ہے، اسلام نے حد اعتدال بتلا دی ہے۔ حد اعتدال کیا ہے کہ شوہر فوت ہوئے، فی الفور شادی کی تیاریاں نہ کرنے لگ جائیں، فی الفور دوسرے نکاح کی تیاریوں میں نہ لگ جائے، اس کے سوگ میں رہے کہ بھئی واقعی سر سے کوئی سایہ ہٹ گیا ہے، واقعی کوئی دکھ پہنچا ہے، اس کے ارمان میں رہے، اس کے دکھ میں رہے، اپنے ظاہر پر بھی اس کے سوگ کا تصور ظاہر ہونے دے اور کرے، جیسے بناؤ سنگار نہ کرے تو یہ اظہار سوگ ہے۔ اور اس کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے تو اب فرمایا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اب اس کو جائز راستے سے روکے، بلکہ ورثاء کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود اس معاملہ میں اس کے معاون بنے، اس معاملہ میں اس کے لیے بہتر رشتے کی تلاش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہیں ام سلمہ، سلمہ کے باپ، سلمہ کی ماں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر زخمی ہوئے، پھر شہید ہو گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں جتنا میرے شوہر کے ساتھ میرا وقت گزرا، میری اور میرے شوہر کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ جتنا میرے شوہر کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے ان کی جانب سے سکون پہنچا، جتنا انہوں نے مجھے عزت دی، میں اس کا تصور نہیں کر سکتی، مجھے کوئی مثال نہیں ملتی تھی اس کی۔ تو اسی طرح جب جدائی ہو گئی تو صدمہ بھی پھر اسی لیول پہ ہوگا۔ جب محبت اتنا تو صدمہ بھی یقیناً جدائی کا اتنا بڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمائی، اور تعزیت کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے ام سلمہ یہ دعا پڑھتی رہا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں بھی جب کوئی چھوٹا بڑا کوئی صدمہ پہنچے میرے بھائی، تو یہ کلمات ہم بھی اپنی عادت بنائیں اور ان کے معنی کو پورے غور سے ادا کریں، معنوی اعتبار سے پڑھیں۔ ہم انا للہ، ہم سب اللہ کا مال ہیں، و انا الیہ راجعون، یہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم اللہ کا مال ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ اور اگلے الفاظ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس پریشانی میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمانا، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر نصیب فرمانا۔ اب یہ عربی کے کلمات تھے، حضرت ام سلمہ تو عربی کو سمجھتی تھیں۔ جو ہی حضرت ام سلمہ کو آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ یوں کہنا، یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمانا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک بار تو مجھے شاک سا لگا، مجھے جھٹکا لگا، کیا میرے مرحوم شوہر سے بہتر بھی دنیا میں کوئی شوہر ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمانا؟ اس سے بھی بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ مثال ہی کوئی نہیں سامنے۔ چنانچہ جب عدت مکمل ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا، تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر جناب محمد عربی عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہے بھائی؟ دوسرے نکاح کی ترغیب دی جائے، دوسرے نکاح میں رکاوٹ، بولو بھائی جی۔ دیکھیں بھائی، اگر ہم اس چیز کی اپنے معاشرے میں اصلاح نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں اصلاح نہیں ہوگی ہمارے، اگر کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، اللہ نہ کرے طلاق کا سانحہ ہو جائے، وفات کا سانحہ ہو جائے، تو اس کے بعد اگر ان چیزوں پہ ہم بحیثیت مسلمان عمل نہیں کریں گے تو بھائی کیا کفار عمل کے لیے آئیں گے؟ کیا یہ احکامات غیر مسلموں کے لیے ہیں؟ نہیں، کفار کے ہاں تو میں نے عرض کر دیا، یہاں تک وہ بیچارے راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں کہ شوہر فوت ہوا اور شوہر کی جلتی چتا میں اس کی جوان بیوی کو بھی پھینک دیا جاتا ہے، جاؤ تم بھی جلو اور مرو اسی کے ساتھ۔ لیکن اسلام نے اعتدال دیا، اعتدال دیا۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ جی ٹھیک ہے، نکاح میں رکاوٹ نہیں بنتے، اس کے لیے نکاح کی کوشش کرنی چاہیے جو بیوہ اور مطلقہ ہے، لیکن کیا عدت کے دوران بھی کوئی گنجائش ہے کہ کہیں سے اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو بندہ یہ سوچے کہ نصیب سے رشتہ آیا ہے، ابھی عدت تو باقی ہے، لیکن چلیں اندر اندر سے بات پکی کر لیتے ہیں اور نکاح جو ہوگا وہ عدت کے بعد کر لیں گے؟ سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہاں جی، آج ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ بھائی روز روز تو اچھے رشتے نہیں ملتے نا، اگر کہیں سے اچھا رشتہ مل گیا، کوئی پیغام آ گیا تو چلیں عدت کے دوران بات پکی کر لیتے ہیں، خفیہ منگنی ہو جاتی ہے اور بعد میں کیا کرتے ہیں، شادی کر لیں گے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کے سبق میں یہ مسئلہ آنے والا ہے۔ آیت نمبر 235 کے اندر یہ مسئلہ آنے والا ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ فرمایا
اے مردو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت گزارنے والی خواتین جو بھی عدت میں ہیں تم ان کو صرف اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام بھیجو. کس سے؟ اشارے سے. سمجھنا. یا یہ بھی نہ کرو او اکننتم فی انفسکم، اس خواہش نکاح کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، برداشت کرو اور اس کی عدت ختم ہو لینے دو. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پیغام نہ بھیجا جائے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اشارے سے ہی اگر ان کو امید نہ دلائی تو ممکن ہے بہت اچھا رشتہ ہے کوئی اور کر لے، ہم سے پہلے کوئی اور کر لے، تو پھر یہ ہے فرمایا تم محض اشارے سے کہہ سکتے ہو. کس کو؟ اس عورت کو یا عورت کے سرپرست کو. اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا تایا چچا ہے، اس کو کہہ سکتے ہو جو بیوہ ہے. لیکن میرے بھائیو ذرا مسئلہ سمجھنا، یہ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جو بیوہ ہوئیں، مسئلہ خوب سمجھیے گا، جن کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عدت گزار رہی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جس خاتون کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب واپسی کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہو. نمبر 3، جس عورت کا باقاعدہ اپنے شوہر سے نکاح ختم ہو چکا ہے طلاق بائنہ کی وجہ سے. یاد رکھیے گا طلاق کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک طلاق بھی نکاح توڑ دیتی ہے جس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. کسی نے 1 طلاق بائنہ دے دی ہے بیوی کو تو اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا. یہ الگ بات ہے کہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے دوبارہ سے اس سے. لیکن جس عورت کا نکاح ٹوٹ چکا طلاق بائنہ کی وجہ سے یا 3 طلاقوں کی وجہ سے. نمبر 3، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا. آواز صاف ہے؟ جی ٹھیک ہے. جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ان کو عدت کے دوران محض اشارے میں اپنی خواہش کا بتلانا جائز ہے. نکاح کرنا نہیں، منگنی کرنا نہیں، بالکل ناجائز. منگنی کرنا بھی حرام اور عدت کے دوران نکاح کرنا بھی ہاں بولیے حرام ہے. اب اکننتم فی انفسکم، یا تو دل میں چھپا کے رکھو برداشت کرو، اگر نہیں تو فرمایا پھر اس میں ہے عرضتم بہ من خطبۃ النساء. خطبہ ایک خطبہ ہے، ایک خطبہ ہے. خطبہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، عیدین میں بھی پڑھتے ہیں، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ خطبہ. اور خطبہ کا معنی ہے پیغام. خطبہ کا معنی خا کی زیر سے پیغام. خطبۃ نکاح فرمایا نکاح کا پیغام. اس کو سمجھیے کیسے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دل میں خواہش رکھتا ہے کہ چلیں بیوہ ہو گئیں یا ان کو طلاق ہو چکی ہے، نکاح پہلے شوہر سے ٹوٹ چکا ہے، میں ان کی عدت کے بعد ان سے شادی کر لوں تو میرے حق میں بہتر رہے گا، تو وہ کیا کرے؟ اشارے میں کیا ہے کہ جی آپ عدت میں ہیں اور میں بھی شادی کی خواہش رکھتا ہوں، اللہ کرے میرا بھی گھر بس جائے، میں بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوں. اشارہ سمجھ میں آیا؟ سمجھا کہ میں بھی کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں، کسی نیک رشتے کی تلاش میں ہوں. اس حد تک یہ کیا ہو گیا؟ اشارہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یا اس کے سرپرست کو بول دے کہ دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، عدت گزر جائے. عدت گزرنے کے بعد یہ ہے کہ کم از کم عدت پوری ہونے کی مجھے بھائی اطلاع دینا. سمجھ آ گئی؟ مجھے اطلاع دینا عدت گزرنے کی. دیکھیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیچاری اکیلی ہو گئی ہیں یا ان کو طلاق ہو چکی ہے، ابھی تو یہ عدت میں ہے، لیکن جب ان کی عدت گزر جائے تو بھائی مجھے ان کی عدت پوری ہونے کی. اس میں بھی کیا آ گیا؟ اشارہ آ گیا. واضح الفاظ میں یہ کہنا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ناجائز اور گناہ کا معاملہ ہے. واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام بھیجنا جائز، یا باقاعدہ طور پہ جناب اماں جی رشتہ لے کر جا رہی ہیں اس طرح کرنا بھی جائز؟ بالکل نہیں ہے، ناجائز ہے. عدت کی پابندی ہے
اور عدت ایک شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کا ہر مسلمان پر احترام لازم ہے، احترام لازم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک روزہ دار ہے جناب، ظہر کی نماز پڑھی اور کسی نے کہا کہ بھئی آج جو ہے نا افطاری آپ کی ہماری طرف ہوگی، اور کھانے لا کر ظہر کے بعد ہی اس کے سامنے سجا کے رکھنا شروع کر دی۔ ہاں بھئی، اب اس پہ گراں گزرے گا نہیں گزرے گا؟ بولو، ٹھیک ہے نا۔ جو روزے کی طرف بے اعتبار تقویٰ کی ایک توجہ ہونی چاہیے تھی، اب وہ توجہ تو نہیں رہے گی، کراہت پیدا ہو جائے گی، اس کو کھانے کی اشتہا اور چاہت پیدا ہوگی۔ اسی طرح عدت کے دوران جب ایک خاتون کو باضابطہ طور پہ اس سے منگنی کر لی جائے یا نکاح کا پیغام دے دیا جائے تو وہ اپنے شوہر کے سوگ کی جانب کم متوجہ رہے گی اور نئی شادی کی تیاریوں میں زیادہ لگ جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو سوگ کا حکم تھا وہ متاثر ہو جائے گا، اور سوگ کا حکم متاثر کرنا کسی بھی لحاظ سے یہ جائز نہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی خواتین کو صرف اشارے سے پیغام دے سکتے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن پھر سمجھیے بھائی، کتنی خواتین کو؟ 3، جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو بھی، جن کو 3 طلاقیں ہو چکی اس کو بھی، جس کو طلاق بائنہ ہو کر نکاح ختم ہو چکا اس کو بھی۔ لیکن جس عورت کو صرف طلاق رجعی ہوئی ہے کہ عدت کے دوران پہلا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، ایسی عورت کو کوئی بھی منگنی کی امید دلانا یا شادی کی امید دلانا یا اشارے سے بھی کہنا ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ کیوں؟ ایک لحاظ سے وہ ابھی پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، نکاح ٹوٹا تو بھائی، نکاح ٹوٹا ہوتا تو بغیر نکاح کے رجوع کیسے کرتے؟ لہذا ایک لحاظ سے ان کا نکاح باقی ہے، اور کسی بھی نکاح والی عورت کو کوئی کہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج کل یہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی شادی شدہ عورت کا گھر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ خبریں آتی ہیں کہ ایک عورت نے اپنے آشنا سے مل کر اپنے شوہر کو قتل کروا دیا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ امید دلائی جاتی ہے کہ تمہارا شوہر تو درندہ ہے، وہ تو ظالم ہے، تم تو اس گھر کے اندر گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہو، اس سے جان چھڑاؤ، اس سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کروں گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کسی بھی نکاح والی عورت کو اپنے ساتھ نکاح کی امید دلانا، اس کو پیغام نکاح دینا، اس کو اپنے شوہر سے علیحدگی پر اکسانا، یہ شرعاً بڑا گناہ ہے، اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اس وقت کسی اور کے نکاح میں ہے بھائی، کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ اس پر اپنا اشارے سے بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلے الفاظ پہ غور کرنا، فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، یا اللہ یہ اشارے سے بھی آپ اجازت نہ دیتے، اس سے تو کوئی اور دروازہ کھل سکتا ہے۔ اشارے سے بھی اگر اجازت نہ ہوتی، میرا رب چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، میرے رب نے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، میں اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ، اس کا تذکرہ کر بیٹھو گے، یا انہی عورتوں کے ساتھ تم منہ سے کبھی ذکر کر بیٹھو گے کہ عدت گزر جائے ہم بھی طلبگار ہیں، ہاں جی، عدت گزر جائے ہمارا بھی خیال ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ فرمایا تم کسی نہ کسی لحاظ سے یہ اشارہ کر بیٹھتے، یہ تذکرہ کر بیٹھتے تو تم پکڑ میں آ جاتے۔ میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مجبوری کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں صرف اشارے سے پیغام دینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر کس سے بھائی؟ اشارے سے۔ کس سے؟ اچھا، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جناب منگنی کا سوٹ بھی چھپ کے بھیج دیا، اس کے ساتھ فون پہ رابطے میں بھی آ گیا، ہاں بھائی، ادھر سے خفیہ اس نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، ادھر سے بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یاد رکھیے یہ ناجائز ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، فرمایا لیکن خیال رکھنا تم چھپ کر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر بیٹھنا، سرن، چھپ کر، یعنی مخفی رابطوں میں نہ آ جانا اس سے۔ جو عدت میں ہے تمہارے اس سے روابط رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے رابطوں میں نہ آ جانا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں
شریعت کے دستور کے مطابق وہی بات کہو جو تمہیں اشارے میں کہنے کی اجازت دی گئی، بس اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے، وہ بیچاری پابندیوں در پابندیوں میں ہے، پابندیاں ہیں اس کی، گھر سے باہر نہ جائے، بناؤ سنگار نہ کرے، آگے نکاح نہ کرے، اور باقاعدہ نکاح کا کسی سے وعدہ بھی نہ کرے، اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ کھلے الفاظ میں نکاح کی بات کرنے دے، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے منگنی کا پیغام لے کر آئے، اور نہ ہی اندر اندر شادیوں کی تیاریاں ہوں، سوگ میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو اگر تم امید دلا دو گے تو وہ بیچاری بہت پریشان رہے گی، اور اس کا ذہن تقسیم ہو جائے گا، نہ وہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی، لہٰذا یکسوئی سے اس کو عدت گزارنے دی جائے۔ اس کے بعد آگے لفظ بیان کیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فرمایا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان کی تو نکاح کا پختہ ارادہ بھی نہ کرنا۔ حضرات محترم، یہاں مسئلہ یہ ہے، طلاق والی خاتون ہے یا بیوہ خاتون ہے، عدت کے دوران ہیں، تو عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر کسی نے نکاح کر لیا تو یاد رکھیے یہ نکاح باطل ہے، اور اس نکاح کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس مرد و عورت کے درمیان تفریق ڈال دی جائے، جدائی کر دی جائے۔ اب کیا کرے جی؟ اس کے بعد فرمایا اب یہ عورت یہ کرے کہ اپنے سابق شوہر جو مرحوم شوہر ہیں ان کی جو عدت گزر رہی تھی انہی کی عزت کو کنٹینیو رکھے اور اس کو پورا کرے، اس کی عدت کو کنٹینیو رکھ کر اس کو پورا کرے، اور جب اس مرحوم شوہر کی عدت پوری ہو جائے، یا جس نے طلاق دی طلاق دینے والے شوہر کی جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے نکاح کیا جائے۔ پہلا نکاح کالعدم ہے، باطل ہے، ناجائز ہوا، نکاح الگ سے نہیں ہوا، گناہ الگ سے ہوا ہے، نکاح الگ سے نہیں ہوا اور گناہ، اگر انہوں نے آپس میں کچھ وقت گزار لیا ایک ساتھ پھر تو اور بڑا ظلم ہے، لیکن اگر وقت نہیں گزارا صرف نکاح ہوا تو بھی میرے بھائیو گناہ ضرور ہے، کیونکہ شریعت نے نکاح کرنے کی کہا، کھلے الفاظ میں نکاح کے پیغام کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ کھلے الفاظ میں کس طرح اجازت دی تھی؟ محض اشارے میں، محض اشارے میں۔ یہ اس سبق کا تعلق پیچھے ہے کہ اگر کسی کا گھر اجڑ جائے تو اس کو عدت کے بعد آگے نکاح کرنے میں آسانی دینی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت عدت کے دوران یہ قدم اٹھانا چاہتی ہے تو ورثاء پہ لازم ہے کہ وہ ہر صورت میں رکاوٹ بنے، ہر صورت میں رکاوٹ بنے، نہیں تو اس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ اکبر! اسلام نے مسلمان خاتون کی عزت کی جو رکھوالی کی ہے، خدا کی قسم کسی مذہب نے اس طرح رکھوالی نہیں کی، کسی مذہب میں اس طرح رکھوالی نہیں ہے۔ پردے کا حکم اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں پردے کا تصور ہی نہیں ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر تو پردے کو ایک جبر، ایک ظلم کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی آزادی سلب کرنے والا یہ معاملہ ہے، یہ عورت کی آزادی کو سلب کر دیا گیا۔ لہٰذا کیا ہے جی، آج کل آزادی نسواں یا حقوق نسواں کے نام پر باقاعدہ کیا ہے تحریکیں چل رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ارے اللہ کی بندی، جسم بھی تیرا نہ اور مرضی بھی تیری نہیں، یہ جسم بھی اسی کا ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ اپنی جان لینا کسی کو اس لیے جائز نہیں کہ اس جسم پر اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارے نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، ایک شرعی مسئلہ عرض کروں، خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ بھویں بنانا، تھریڈنگ کرنا، وہ چاہے ٹیوزر کے ذریعے ہو، دھاگے کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے بال نوچنا، اپنے بدن سے نوچنا، جیسے یہ بھویں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ان کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کرنے والی عورت پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے، لعنت کی بد دعا فرمائی ہے تھریڈنگ کرنے والی عورت پر۔ کیوں؟ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ اس سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک وجہ،
بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بدن اللہ کی امانت ہے، کسی کو اپنے بدن کو تکلیف پہنچانے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میرا جسم اور میری مرضی، بولو بھائی، جو اسلام اتنی بھی اجازت نہ دے کہ تم بال نوچ کر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، تو کیا خیال ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو کر جو چاہے کرے؟ میرا جسم نہیں۔ اچھا چلیں، جسم تیرا مان لیا، مرضی تیری مان لیا، ذرا اس جسم کو بیماریوں سے بچا کے دکھا، مرضی جو تیری چلتی ہے اس پر تو بیماریوں سے بچا، اس بدن پہ جب موت آنے لگے تب بھی بچا کے دکھانا۔ تو میرے بھائیوں، نہ یہ جسم میرا نہ مرضی میری، جسم بھی اللہ کی امانت، اس پہ مرضی بھی کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے تو بہترین تحفظ فراہم کیا ہے ایمان والی خاتون کو، بہترین تحفظ۔ میں نے کل بھی ایک جگہ درس میں عرض کیا کہ مرد کے لیے جنت پانا مشکل ہے، مسلمان عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 نکاتی جنت کا پیکج شو کر دیا ہے، 4 نکاتی پیکج، 4 نکاتی، فرمائے 4 پہلو ہیں، ان پہ عمل کر لے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اور عمل کتنے کرے گی؟ 4۔ فرمایا عمل 4 کرے، جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گی دن قیامت کے۔ عمل کتنے؟ نمبر 1، ایما امراتن اذا صلت خمسہا، فرمایا کوئی بھی مسلمان خاتون جب پابندی سے 5 وقت نماز ادا کرے، 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے، عذر ہے الگ چیز ہے، لیکن پابندی سے بغیر شرعی عذر کے نمازیں ادا کرتی رہے۔ نمبر 2، وصامت شہرہا، اور سال کے بعد جب رمضان المبارک کا مبارک مقدس مہینہ آئے تو پھر اس کے روزے بھی اہتمام سے رکھے، بیچ میں جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی بھی قضا کرے۔ صامت شہرہا، کتنے نقطے ہو گئے؟ نمبر 3، وطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی مان کے زندگی گزارے۔ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، سمجھ آئے؟ تھوڑا سا یہ مشکل ہے، نماز بھی آسان، روزہ بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے شوہر کا اتنا حق ہے عورت کے ذمہ، قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو حاکم مقرر فرما دیا ہے، حاکم ہے۔ کیوں بھائی؟ ملک کا جو حاکم ہوتا ہے وہ تابع دار ہوتا ہے، رعایا کا تابع دار ہوتا ہے کہ؟ تو پھر بیچاری شوہر کو تابع دار بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی، دانا اور بے وقوف عورت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دانا عورت اپنے شوہر کو حاکم سمجھتی ہے، یعنی بادشاہ سمجھتی ہے، اور پھر زندگی بھر بادشاہ کی ملکہ بن کے زندگی گزارنا پسند کرتی ہے۔ اور بے وقوف عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو غلام بنانا پسند کرتی ہے، پھر زندگی بھر غلام کی بیوی بن کے رہنا پسند کرتی ہے۔ شوہر بنے غلام اور میں بیوی کس کی رہوں؟ غلام کی۔ اب بادشاہیں بھائی بتائیں، غلام اچھا یا بادشاہ اچھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو غلام نہیں بنایا، کیا بنایا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مرد کے حقوق رکھے وہاں مسلمان خاتون کے بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حقوق ہیں وہاں پر۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھائے، ایسا نہیں کہ یہ کہ میں تو گھر میں پڑا ہوں، تم جاؤ جا کر کما کے لاؤ، تم جاؤ ملازمت کرو، نہیں، مرد ذمہ دار ہے، عورت کمانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ گھر کے اندر کے معاملات مسلمان خاتون دیکھے گی، اور باہر کے معاملات کون دیکھے گا؟ شوہر دیکھے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، حدیث سنانے لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا حق ہے مرد کا عورت کے ذمہ، عورت کیسے حق پورے کرے، حقوق پورے کرے اپنے شوہر کے۔ فرمایا اگر ایک جانب پہاڑ ہو، پتھروں کا ایک ڈھیر ہو، پہاڑ ہو، چوٹی ہو، اور شوہر بیوی کو حکم دے کہ تم نے یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ کو یہاں منتقل کرنا ہے، تو یہ نہ کہے
کہ اتنا مشکل کام تو نے مجھے کیوں سونپ دیا، میں نہیں کرتی، جا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ شروع ہو جائے، ہونا نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن اتنے مشکل کام کا بھی اگر حکم دے دیا ہے تو بھی بیوی کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں مطلب اس بات کا کہ وہ پہاڑ ادھر بنا دے نیا، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اگر مشکل کام۔ لیکن اگلا مسئلہ یاد رکھنا، اگر کسی ناجائز اور گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے تو وہاں پر عورت قطعی طور پہ شوہر کی تابعداری نہ کرے۔ قرآن مجید میں حکم آیا نا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، ان کو اف تک نہ کہو، اور اپنے خدمت کے لیے کندھے جھکا کر رکھو، عاجز بن کر رہو۔ لیکن آگے فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر یہ تیرے ماں باپ تجھے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی ایک نہیں ماننا۔ اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ماں باپ کی ایک نہیں سننی، دنیا کے اعتبار سے ان کی خدمت میں لگا رہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یا اللہ پھر آپ کے معاملے میں کس کی مانوں؟ ایک طرف ماں باپ ہیں، پھر فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، پھر تم میرے معاملے میں اس کے پیچھے چل جو میرا ہو کے رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف ہدایت یافتہ شخص ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے۔ دین کے معاملے میں ہدایت یافتہ شخص کے پیچھے چلنا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے خدمت کے معاملے میں ماں باپ کے معاملے میں کبھی کمی اور قصور واقع نہیں ہونا چاہیے۔ جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں تو ان کی اتباع کی اجازت نہیں ہے، اور شوہر جب اللہ کی نافرمانی پہ اکسائے تو بیوی اس کی آنکھیں بند کر کے مانتی رہے؟ بھائی بولتے نہیں ہیں جی۔ اور بیوی اگر کبھی اکسائے تو شوہر مجبور ہو جائے کہیں روٹ کے میکے گھر نہ چلی جائے، ہیں میرا پھر کیا بنے گا، بیوی کہاں سے لوں گا؟ میرے بھائیوں اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا مخلوق کی وہ اتباع کر ہی نہ جس سے تیرا رب ناراض ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر تھے، اور انہوں نے دمشق سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خط لکھا، اماں جی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی ایسی بات نصیحت فرما دیں جس پہ عمل کروں تو مجھے فائدہ پہنچے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت لکھی وہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے الفاظ کا مفہوم اور ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے امیر شام، اے امیر دمشق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، جملے پہ غور کرنا، اگر تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا لوگوں کو راضی کرتے رہنا، مگر جس اللہ کو تو نے ناراض کیا تھا لوگوں کی رضا اور ناراضگی کو مد نظر رکھ کر کل اللہ تعالیٰ تجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کروا دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آج ہم اللہ کی بہت ساری حدیں توڑ دیتے ہیں، اللہ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی ناراض ہو جائے گی، ماں جی ناراض ہو جائے گی، عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اگر ہم نے یہاں پہ ڈھولک والوں کو نہ بلایا تو پھر برادری کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے یہاں پہ پارٹیشن کر لی شادی ہال میں تو پھر لوگ کیا کہیں گے ہمیں، نہیں جی شادی ہے انجوائے کرنے دیں۔ تو کیا ہے، پھر رشتہ داروں، برادری، دوست احباب، عزیز و اقارب کی ناراضگی کو مد نظر رکھ کر ان کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ایسی شادی میں یہی رشتہ دار ناک کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسی ناک گرتی ہے کہ پھر یہ کبھی چپکتی نہیں ہے چہرے پر۔ اس لیے بہتر یہ ہے سارا جگ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر اللہ کی ذات ناراض نہیں ہونی چاہیے، اور دل اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارے پیچھے چلا دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دل اللہ کے قبضے میں، تو چلے واپس آئیے۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے مسلمان خاتون کو عزت دی ہے، پردے کے معاملے میں پردہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اسلام نے حکم دیا 22ویں پارے کے بالکل آغاز کے اندر ہے، فرمایا اگر کوئی غیر محرم شخص تمہارے دروازے پہ آ جائے اور دروازہ نوک کرے
تمہارا شوہر، بھائی، باپ، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے اور وہ نامحرم شخص ان سے ملنا چاہتا ہے یا کوئی کام ہے اس کا، اور گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو فرمایا کس طریقے سے جواب دینا ہے؟ فرمایا تم نے نرم اور میٹھے لہجے میں اس کو جواب، وہ اگر پوچھتا ہے جی میں فلاں ہوں، آپ کے شوہر سے ملنا ہے، تو آپ کہیں وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے، کب آئیں گے؟ مجھے کیا پتا کب آئیں گے، مجھے کیا پتا کب آئیں گے، جب وہ آئیں تو پھر آ جائیے گا، ابھی وہ گھر پہ نہیں، آپ چلے جائیں، ورنہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فرمایا اگر تو نے ذرا نرمی دکھائی، وہ ہوا نا دل کا مریض، یہ آج دل کے مریض نہیں، وہ جو دل کا مریض ہوتا ہے روحانی طور پر، اگر وہ ہوا دل کا مریض، یعنی اس کے دل میں اگر گناہ کی چاہت ہوئی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر وہ تیرے متعلق اپنے دل میں غلط سوچ بٹھا لے گا اور تیری عزت کے در پہ ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان خاتون کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ نام محرم کے ساتھ میٹھے بول اور اخلاق کو چھوڑ دے، اپنے لہجے کو انتہائی نمکین بنا لے، کیا کر؟ ہاں، کڑک انداز میں بات کر، یہ نہیں آپ آئیں تشریف رکھیں، میں ڈرائنگ روم کھولتی ہوں، بیٹھیں آپ چائے پئیں، وہ آ جاتے ہیں، نہیں سمجھے بات بھائی؟ اللہ اکبر۔ اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ میرا دوست اگر میرے دروازے پہ ناراض ہو کے چلا گیا، کسی نے سخت لہجے میں بات کہہ دی، میں اپنے دوست کو نہیں کھونا چاہتا، وہ کیا ہے اپنے گھر والوں پہ چڑھائی کر دے گا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم نے اس کو بٹھایا کیوں نہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اپنے گھروں کے سرپرست ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اگر کسی غیر کا تعلق ہے تو ہم سے ہے یا ہماری گھر کی عورتوں سے ہے؟ تو بھائی جب ہم سے ہے تو ہم اپنے ساتھ ان کو اٹیچ رکھیں، اپنے گھر تک کسی نامحرم کو رسائی، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا دوست ہے، چلو میرا دوست آ گیا ڈرائنگ روم میں بیٹھا، تم بھی آ کے سلام کر لو، یہ میرا دوست ہے۔ بھائی جائے تیرا دوست تیرے ساتھ ہوگا، مگر تیری بیوی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تیری جوان بچی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیو، اسلام نے غیرت سکھائی ہے، لا ایمان لمن لا غیرت، فرمایا جس دل میں غیرت نہ ہو اس میں ایمان بھی ٹھہر سکتا، ہاں خیال کیجئے گا۔ اس لیے اسلام نے مسلمان خاتون کی عزت کو جو تحفظ دیا ہے، خدا کی قسم کمال کا تحفظ دیا ہے، کمال کا تحفظ دیا ہے۔ آگے چلیے، فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک اس خاتون کی عدت مکمل نہ ہو جائے تم نکاح کا ارادہ نہ کرنا، اس کے ساتھ تم نکاح کی کھلی بات بھی نہیں کر سکتے ہو، کہیں تمہاری طرف اس غیر محرم عورت کا دل متوجہ نہ ہو جائے، ابھی وہ ایک اور شرعی پابندی میں موجود ہے، عدت کی پابندی ہے اس پر، اس کو عدت گزار لینے دی جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، چھپ کے ہی تو فون کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتا ہے، ہاں جی اندر ہی اندر تو پیغام ہم بھیج رہے ہیں شادی کا، کسی کو کیا پتا ہے، میرے رب نے آگے یہی بات سمجھا دی۔ وَاعْلَمُوا، فرمایا تمہیں یہ بات خوب معلوم رہنا چاہیے، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تمہارے دل کی باتیں، تم دل میں کیا بات چھپا کے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ایک ایک بات سے بخوبی آگاہ اور واقف۔ اگلا جملہ، جب اللہ واقف ہیں فاحذروہ، اس سے ڈر کے زندگی گزارو، اگر تم نے اس کی کوئی حد توڑنے کی کوشش کی تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، آگے امید بھی دلا دی ہے، فرمائے یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی مت بھولنا کہ اللہ کی پکڑ بھی ہے، مگر یہ بھی مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے بخشنے والا بھی ہے۔ ہاں کیا مطلب، پہلے کبھی ایسی غلطی ہو گئی، نادانستہ غلطی ہو گئی، مسئلہ معلوم نہ تھا، غفورن تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، سچے دل سے معافی مانگ لو، میں اللہ معاف فرما دوں گا۔ اور حلیم، جو لوگ جاننے کے باوجود بھی پھر ایسا جرم کیے جاتے ہیں، پھر ایسے گناہ میں ملوث ہیں، حلیم میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اگر فوری گرفت نہیں کرتا تو یہ مت سمجھا جائے کہ میں اللہ ان کے گناہ اور ان حرکتوں پہ راضی ہوں، حلیم یہ میرے حوصلے کا معاملہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟
یہ میرے حوصلے کا معاملہ ہے. دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، میں مہلت دیتا ہوں مگر جب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میری پکڑ سے کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں ہم نے کیا مسئلہ پڑھا؟ بیوہ مطلقہ، ان کو عدت مکمل ہو جانے کے بعد عقد ثانی سے نہ روکا جائے، اگلے نکاح سے نہ روکا جائے، رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں. لیکن اگر کوئی عورت عدت کے دوران ایسی کوشش میں لگ جائے تو اس کے اوپر پابندی لگانا ورثاء کی ذمہ داری ہے. اور مسلم معاشرے کو بھی سبق سنا دیا، سبق سکھا دیا کہ کوئی بھی اس مسلمان عورت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. یعنی کیا مطلب ہے؟ شریعت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. شریعت کا راستہ عدت گزارنا، مکمل کرنا ہے. وہ ایک راستے پہ چل رہی ہے، اب تم بھی انتظار میں رہو. جب اس کا یہ عدت کا سفر مکمل ہو جائے تو پھر تم کھل کے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں خطرہ ہے کہ یہ رشتہ اچھا رشتہ ہے، کوئی اور نہ لے اڑے، تو فرمایا پھر اشارے سے اگر کہہ دو لا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اشارہ کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ بھی اس وقت بے آسرا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و مددگار ہو، ہمیں بھی ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ کیا ہے؟ اشاروں میں کہہ دیا، یا اس کے سرپرست کو کہہ دیا کہ جب بھائی تمہاری اس خاتون یا بیٹی بہن کوئی بھی اس کی عدت مکمل ہو جائے تو ہمیں ان کی عدت کے مکمل ہونے کی اطلاع دے دینا، پھر انشاءاللہ بیٹھ کر کوئی بات کریں گے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ کی پابندی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حدود شریعت میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.